اسی طرح آپ نے ان کا استقبال کرنا ہے تاکہ پنڈی پتہ لگ جائے، پنڈی پٹیاں والے آئے حضرت ابوبکر چشتی صاحب کو سننے کے لیے آئے۔ نعرہ تکبیر، اس طرح نہیں کہ نعرہ تکبیر لگے، ایک باتوں کو نعرے کا بلند کر کے نعرے کا جواب دے، نعرہ رسالت لگے، دونوں باتوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دے، نعرہ حیدری لگے، سینے کا زور لگا کے نعرے کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سب تو بڑی عید مبارک، بلند آواز، سب تو بڑی عید مبارک، عظمت تاجدار ختم نبوت، عظمت تاجدار نبوت حضرت علامہ پیر محمد ابوبکر چشتی صاحب۔ الحمدللہ کا یا رب العالمین، والصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حضرات مجبور ہو کے نہیں، حضور دی محبت مسرور ہو کے درود پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین، وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز مشائخ و علماء کرام، مہمانان گرامی قدر اور میرے نہایت کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دیرینہ کرم فرما بھائی، محسن آل سنت، عاشق رسول حضرت علامہ شاہد چشتی صاحب نے بڑی ہی محبت دے نال ٹیلی فون تے میاں برادران دی اس خواہش کا اظہار فرمایا
کہ اسی اپنے والد مرحوم جناب حاجی میاں اختر حسین صاحب ارائی دے سال سباب واسطے پروگرام کر رہے ہیں، اور خواہش ہے کہ ایسا پروگرام کریے، ایسا عمل کریے جڑا رد نہ کیتا جائے۔ سبحان اللہ۔ علماء جلوہ فرمان مشاہد بیٹھے میں ذمہ دار اپنی گفتگو دا اور پوری دنیا کی مصرفی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے ساری زندگی بندہ نماز پڑھتا رہے، اللہ کے دربار رد ہو جائے۔ یہ ہو سکتا ہے بندہ ہر سال حج کرے رد ہو جائے، زکات دے رد ہو جائے، روزے رکھتا رہے حج رد ہو جائے، لمبے لمبے چلے کرے رد ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا بندہ نبی نال محبت کرے تے رد ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا بندہ مصطفیٰ دا میلاد کرے تے رد ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا بندہ درود پڑھے تے رد ہو جائے، کیونکہ وہ کام نہیں جڑا اللہ آپ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ حضرات، یہ وہ کام نہیں جڑا اللہ آپ کرتا ہے۔ نماز اسی پڑھتے ہیں، اللہ نہیں پڑھتا۔ اگر نماز میں کوئی کمی ہو گئی تو کون دور کرے گا؟ اسی کریں گے کیونکہ اسی پڑھنے ہیں۔ روزے بھی کمی ہو گئی اسی پوری کریں گے کیونکہ اسی رکھنے ہیں، اللہ نہیں رکھتا۔ زکات اللہ نہیں دیتا، کوئی کمی پیشی ہوئی سانو پوری کرنی پڑے گی۔ آواز آتی ہے میرے پیارے بندے، نماز پر کمی ہو گئی تھی آپ پہ پوری کرے گا، روزے رکھ کمی ہو گئی آپ پہ پوری کرے گا، کوئی نیکی کر لے اگر کوئی کمی ہوئی تو پوری تو کرے گا، اکھا بند کر کے یار دا ملاد کر، کمی رہ گئی تو میں آپ پوری کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یار دا ملاد کر گا، یہ کمی رہ گئی تو میں آپ پہ کسر کر لاؤں، یار نال پیار کر کمی رہ گئی تو میں کر لاؤں۔ انہاں او عمل اپنایا ہے اپنے والد کی بخشش واسطے، یہ اللہ کدے رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیو پھر تسی اپنے مقدر دیکھو، علماء بیٹھے ہیں، مولانا قائد گلزار صاحب بیٹھے ہیں، پیر صاحب جلوہ فرما رہے، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، میں دعوت فکر دینے جنہوں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دی آمد دا اعلان کیتا، سبحان اللہ، ایک نبی پاک دا اس دنیا کی آن، سبحان اللہ، اور ایک نبی پاک دی آن دا احسان، سبحان اللہ۔ یہ دو علیحدہ عنوان ہیں، ایک آمد مصطفیٰ، ایک نبی پاک دا احسان بن کے آنا۔ جہاں تک آمد دا تعلق ہے نا، نبی پاک صرف ساڑھے واسطے رسول بن کے نہیں آئے، وہ سب واسطے رسول بن کے آئے۔ سبحان اللہ، بولو ساری کائنات واسطے رسول بن کے آئے۔ کنی آنکھی ہے؟ اللہ نے آنکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ کئی بیلی کہنے سلوات نہیں چھال آوے، میں کہنا آج سبحان اللہ نہیں چھال آؤں گا۔ حضور بھی آمد سبحان اللہ نہیں کہنی دے، املاک اس کی تبلیغ تے کہنی دے، گج پاڑی ہو سبحان اللہ نہیں۔ سبحان اللہ منہ جو نکلے نا، اتنے پیار نہ نکلے، منہ جو نکل دیا، فرش سے مصطفیٰ راضی ہو جائے، عرش سے خدا راضی۔ عید مبارک، پیر ابو بکر چشتی صاحب۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ایسا قبلی بارے نو سارے واسطے رسول بنا کے بھیجے، سبحان اللہ۔ سارے واسطے، کافرہ واسطے بھی، فاسقہ واسطے بھی، منافقہ واسطے بھی، مومنہ واسطے بھی، چھوٹیاں واسطے بھی، وڈیاں واسطے بھی، جمادات واسطے، نباتات واسطے، کائنات واسطے۔
ایک معبود تو آپ بھی اعلان کر سبحان اللہ سبحان اللہ ارسلت الى الخلق کافہ میں اللہ کی ساری مخلوق واسطے رسول بن کے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ جدو بھیجن کی گل کی آخیا اے ساری کائنات دیا لوگاں واسطے رسول ہے سبحان اللہ جدو احسان کی گل کی وہ پنڈی بٹیاں دے گردے نے واہ والو رب نے یہ نہیں آکھیا لقد من اللہ علی الناس رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المومنین یا اللہ اتھے ناس آکھیا تے تھے کیوں نہیں آکھیا کہ ناس تے احسان کیتا ہے فرمایا ناس بھی تے خناس بھی ہو گئے نے خناس تے احسان نہیں کیتا میں تے محمد عربی دی آمد مسلمانہ تے احسان کیتا ہے مومنہ تے سونے کی آمد آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا ملاد نبی کا جھنڈا سبحان کوئی اللہ ملاد نہیں منانا میں نے کدے دکھ نہیں ہویا کوئی جھنڈے لیا میں نے کدے تکلیف نہیں کیوں میں نے پتہ ہے غریب تے احسان ہوئے ہی پنڈی پٹیاں والو دو چیزاں چھپایا بھی نہیں چھپنیاں خوشی نہیں چھپنی خوشبو نہیں چھپنی خوشبو اپنی مہک تو پہچانی جاتی خوشی چہرے تو پہچانی جاتی کوئی لڑائی نہیں جھگڑا نہیں مسجداں میں جاؤ بازاراں میں جاؤ محفلاں میں جاؤ دنیا کے چہرے دیکھو پتہ لگ جائے گا کدے تے احسان ہویا تے کدے تے نہیں سبحان اللہ 12 ربیع الاول دے منہ تے 12 بجے ہونا سمجھو اے خناس ہے اے مومن نہیں یہ مومن ہوندہ اے بھی درود پڑھتا ہوندہ اچھا بھائی چشتی صاحب بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں زندگی گزر گئی ہے ساتویں پشت ہے سرکار کی مدعائی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی آل سنت نبی پاک کی آمد کی خوشی بھی جیڑے کام کر رہے ہیں کلمے کی قسم ہے مصطفیٰ دی آمد تھی او کام رب نے آپ کی تھے سبحان اللہ سبحان اللہ مذہب دا تعلق علم نال ہوتا ہے کہ حالت نال نہیں ہوتا انہوں نے مولوی جدوں ہاتھ پاندے نے ساڈیاں جائیاں تے قبراں نوں سجدے کر گولی مارو بھائی مانو کو سجدہ کر دے ساڈے نال کوئی تعلق نہیں وہ غیر شرعی کام کر دے نہ دے جو گولی مارو ایویں ساڈے کھاتے پاندے یہ جدوں اعتراض کر دے ساڈیاں جائیاں تے کر دے کلمے کی قسم ہے جنہوں ہاتھ پانے انہوں نے مفتیاں تے پڑھنے مولویاں نے جلے باندھتے پڑھنے تھوڑے بابے اے کیوں لکھے اگر کیوں کی تھی اللہ تم اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو تسی اپنی جہالت دا آپ اعلان کرتے ہو تم اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو تم اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو نبی اگر نہیں سنتے صدائے امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام چشتی صاحب حضرت حق اہل سنت و جماعت سب تو بڑی عید مبارک سبحان اللہ تم اپنے دل کا اعلان عام کرتے ہو غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو اگر نبی نہیں سنتے صدائے امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو خدا بھی قسم ہے سادہ نبی ہو اللہ پاک نبی ہے دلائل الخیرات حشیت حدیث نہ ہوئے لکھ دینا میں نے گولی مار دیو خون معافے جے نکلا ہوئے سینہ چڑھ جائے گا نبی پاک فرماتے ہیں انی اسماؤ صلاة آل محمدی میں اپنے پیار والیاں دا درود خود سبحان اللہ سبحان اللہ
پیار والے کا درود واہ مدینے دے تاجدارا سونے رسول تہاڈی عظمت تے قربان جائیے فرمایا خالی سندا نہیں وعارفہم سارے میں پہچاننے کون پیا پڑھدا ہے کدا پتر پیا پڑھدا ہے کیڑا پیا پڑھدا ہے کلمے دی قسم ہے ساڈے نبی نوں ساڈے حال دی بھی خبر ہے ساڈے قال دی بھی خبر ہے سبحان اللہ اللہ ایک تبلیغی جماعت ہے نا بڑی مسکین جماعت جنہوں نے دین کی فکر کھا گئی ہے انہوں نے بہت بڑے محدث گزرے مولوی محمد زکریا سہارنپوری زندگی کا زیادہ حصہ مدینہ پاک گزاریا اور بقی شریف کے اندر ہی مدفون ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے فضائل درود شریف سبحان اللہ کی فضائل درود شریف جڑا تبلیغی نصاب سی نا انہوں نے پہلے جڑا گلی گلی محلے محلے جا کے لوگوں نے سناتے سن انہیں بھی بہت ساری کتاباں نے فضائل رمضان ہیں فضائل قرآن ہیں فضائل تبلیغ ہیں فضائل درود شریف ہے یہ بہت سارے رسالے اکٹھے کر کے نا اس کتاب کا نام رکھیا تبلیغی نصاب فضائل درود شریف مولوی محمد زکریا سہارنپوری فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ادھر تک فرماندے نے کہ میرے نزدیک سب سے بہتر درود یہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سبحان اللہ اسی یہ درود پڑھیے ساڈے تے فتوی لاندے انہاں دا اپنا محدث لکھدا ہے میرے نزدیک سب تو بہتر ہے کہ بندہ درود پڑھے نال سلام بھی پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جو اسا کتاباں دیکھیاں یہ کتاباں چاہ کے ساڑی مسجد میں یاد آن اچھا ماشاءاللہ تبلیغ واسطے آئے ہو اچھا فضائل درود شریف دا فلانا صاحب کر دو ذرا جی مولوی صاحب اے تواڈے مولوی صاحب کی لکھی ہے کہ سب تو بہتر درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پریشان ہو گئے نہ کہ بریلی مولوی سن چلن نہیں لگے ساڈا اپنا بابا کیا لکھتا سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں ساری تلاوت کر کے نہ درود شریف دی پوری کتاب ہی وچوں کٹ دتی ہن تسی انہاں تبلیغ نصاب دیکھو اوہدے باقی کتاباں ہیں فضائل درود شریف نہیں پوچھیا گیا بھئی یار درود شریف دے فضائل دی کتاب تساں کیوں کڈی کہندے نے وزن زیادہ ہو گیا کتاب بھاری ہو گئی سی اصل بیماری کوئی اور ہے وچ کوئی اور گل ہے کیونکہ درود پڑھیا کیوں دس میں نے بات کرنا چاہنا ہے مولوی زکریا سہارنپوری کہندے نے کہ ایک نوجوان کعبہ شریف دا طواف کر رہا سی کہ وہ لبیک اللہم لبیک نہیں سی کہہ رہے ربنا آتنا فی الدنیا کوئی دعا نہیں سی کر رہا طواف کرتا جا رہا سی اور درود پڑھتا جا رہا سبحان اللہ کسی نے آکھیا جوانہ ہر پھیرے تے درود ہی پڑھی جانا ہے انہیں آکھیا طواف پورا کر لین دے میں دسنا میں کیوں کیا پڑھنا سبحان اللہ اللہ فضائل درود میں ہوں دکھانا فارغ ہوئے انہیں آکھیا دس کہنے لگا میں اور میرا باپ اسی حج واسطے آ رہے تھے جنگل جو گزر رہے تھا اچانک میرا باپ بیمار ہو گیا اور میرے باپ کی روح نکل گئی اور کسی عمل کی وجہ تو میرے باپ کی شکل بگڑ گئی میرا جو باپ سی میں اوپر کپڑا پا دیتا میں کسی کو دس بھی نہیں سکتا کہ میرا باپ ہے شکل ہی انسانہ والی نہیں لیکن باپ سی میں کی کردہ میں کول بے کے روندہ پہ ہوں کی کیتا جائے کسی کو دسوں بڑا پریشان تھا اچانک میرے کان میں گھوڑا دوڑن دی آواز آئی میں دیکھیا کہ سبز لباس ہے کہ گھوڑے تے بیٹھے کوئی آ رہے ہیں سبحان اللہ قریب آ کے اپنی سواریاں روکیا گھوڑے تو نیچے اترے السلام علیکم میں کیا وعلیکم السلام آن والے نے میرے باپ دے چہرے تو کپڑا ہٹایا اپنا ہاتھ چہرے تے پھیریا ہاتھ چکر دی دیر تھی قسم ہے میرے ابے دا چہرہ چند وانگوں پیا چمکدا سبحان اللہ سبحان چہرہ اللہ چمکا کے جب واپس جان لگے نا کہ میں گھوڑے دی بات پڑھ لیں سبحان اللہ میں کیا بڑے آنکھیں ویلے میرے کام آئے میرے باپ کی بگڑی شکل
سوندا سی اج مینوں پتہ لگا فوت ہو گیا ہے کسے گناہ دی وجہ تو شکل بگڑ گئی ہے بیٹا میں مدینے تو ہے اوکھے ویلے میں کب نہ ہواں تے کون کم ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ معلوم ہو گیا ساڈے رسول نو ساڈے کال دا بھی پتہ ساڈے رسول نو ساڈے حال دا سبحان اللہ بے شک حضور جانتے نے سی کی کر رہے ہیں حضور جانتے سے کتنے بیٹھے میں ناروے کے دار الحکومت اس وقت میلاد النبی کانفرنس کتاب کر رہا تھا یہ حدیث میں پڑھی انی اسمع و صلاۃ علی محبتی و عارفہم ملک آزاد بندے آزاد نے ایک بڑی لمبی داڑھی والا بندہ مینوں کہندا ہے پیر صاحب آپ نے بخاری شریف کی حدیث نہیں پڑھی میں کہی ساری بخاری پڑھی ہے تو ان کیڑی حدیث کی گل کرتے ہو کہنے لگا بخاری شریف میں آتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں جو تم درود پڑھتے ہو نا فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ درود نبی پاک تک پہنچاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی آپ پہ درود بھیج رہا ہے میں کہ بالکل پڑھیے تو یاد کرا دیتی کہ صوفی صاحب جڑی دلائل و خیرات دی میں پڑھی ہے تو نہیں پڑھی بڑے منہ بنا کے کہنے لگا پڑھی کی ہے میں کہ پھر تکلیف کی ہے سبحان اللہ کہنے تکلیف کوئی نہیں ایک صحیح ہوگی گی غلط ہوگی ایک ضعیف ہوگی کبھی ہوگی میں کہ جی یہ ضعیف کا چکر تھوڑی جماعت ہی تھی ساڈے واسطے نبی دی ہر حدیث کبھی رسول دے منہ نکلی ہے بس کبھی کہنے لگا خطیبانہ چلاکی نہ کر ایک حدیث بھی کہ فرشتے لے کے جانے نے تو پہ پڑھنا ہے دور کہنے نے میں آپ سننا میں کہ جی وہ بھی ٹھیک ہے بھی ٹھیک ہے وہ بھی حق ہے بھی حق ہے وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے سبحان اللہ میں نے کہتا دونوں کہ میں صحیح ہو سکتی ہیں میں کہ جی میں عرض کرنا ہے کہ میں صحیح نہیں سبحان اللہ جی بخاری تسی پڑھ رہے ہو نا وہ نبی پاک فرماتے نے جیڑا تسی درود بھیجتے ہو فرشتے میرے تک پہنچاتے میری گل ضائع نہ کرو پتہ نہیں اگلے سال میں زندہ ہوں کہ نہ ہوں فرشتے میرے تک پہنچاتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں امتی درود پڑھے یہ جڑی حدیث میں پڑھی ہے ادھر نبی پاک نے فرمایا انی اسمع صلاۃ آل محبتی کہ محبت والیاں دا پیار والیاں دا میں آپ سننا سبحان اللہ پہلے بھی ابو بنا کے میں کہہ لگا تو کہنا کی کہنا میں کہ جی میں کہنا یہ کہنا تو آدھا درود فرشتے لے کے جاتے نے سادہ مدینے والا آپ چھوڑ دے سبحان اللہ سبحان اللہ کہندا سا پیار نہ کدی نہیں پڑھیا میں اچھا میرے سنیا تو نہیں تواڈے کو پیار نہ رات بھی ہوئے گھر والے سوتے ہوں تو وضو کر کے مصلی تے کھلو کے مدینے وال منہ کر کے درود پڑھ کلمے دی قسم ہے نبی جو تیرے ڈھال کا بھی پتہ ہے نبی تیرے پال کا بھی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اسے واسطے تے بریلی دے قائدار نے کیا فریاد امتی جو کرے حال دار میں فریاد امتی جو کرے حال دار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو خدا دی قسم ہے جڑا کریم آقا پتھر مارنے والے نو دعا دیندا ہے جڑا کریم آقا کنڈے بچھان والے تھلے چادر بچھاندا ہے میلاد منان والے نو جہنم نہیں جان دے گا سبحان اللہ بے شک اج حضور دا بن گیا حضور دا نوکر بن گیا ایڈا میری پال نہیں تسی علماء کو سنے جب حضور دی ولادت ہوئی کہ حضور نے دنیا جا کے سب تو پہلے کڑا کام کیتا سجدہ کیتا سارے مولویاں دیکھے حضور نے سب تو پہلے سجدہ کیتا انہاں مولویاں کو پوچھو جی حضور نے سجدہ کیتا ہے انہیں ہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھیو تھوڑا مطالعہ ٹھیک ہے مولوی صاحب اچھا یہ دسو سجدہ کرنے واسطے کتنے علم ہونے چاہیے نا جب تک کچھ علم نہ ہو بندہ سجدہ نہیں کر سکتا سجدہ کرنے والے پہلے علم ہونا چاہیے میرا جسم پاک ہے کہ نہیں دوسرا علم ہونا چاہیے میرا وضو ہے کہ نہیں تیسرا علم ہونا چاہیے میں سجدہ کس کو کرنا ہے چوتھا علم ہونا چاہیے میرا منہ قبلے والا ہے کہ نہیں پنجواں علم ہونا چاہیے میں سجدے کہنا کیے کملی والے نے آؤں سجدے سر رکھ کے ایک کائنات کے مولوی کو سبق دے دیتا زندگی کے کسی موڑ سے اپنے آپ کو محمد کی مثل نہ سمجھو اور تسی پیدا ہوئے کہ پولیس ہو میں پاک ہو کے آیا نہا کے آیا وضو کر کے آیا سجدہ پیا کرنا میں نے پتہ کرنا
کیوں ہے مینوں پتہ ہے سجدے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر نبی پاک دی پھوپھی حضرت صفیہ فرماتی میری گل نہیں مندا یار رسول دی پھوپھی نال تے کوئی بحث نہیں فرماتی نے میں کمرے میں موجود سی دیوا پہ ہلکی ہلکی دیوے کی روشنی حضور دی ماں تک اما آمینہ ذرا دسو نا کون آیا تھوڑے میرے کنی جلوہ کری ہوئی لکھ روپیہ دیا گا میں نے کوئی ایک روایت لکھا دے ضعیف لکھا دے کہ نبی دی ماں نے کیا ہوئے میں منڈا جمعہ ہے میں بشر جمعہ ہے میں بیٹا جمعہ ہے رسول دی ماں دا ایک کو بیان دی سبحان اللہ خرج منی نور سبحان اللہ بیان نہ کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے وچوں نور نکلیا اما کیسا نور فرمایا میں اپنے کمرے سے لیٹ کے شام کے محل بھی دیکھے بسرے بھی اٹھا دیا گردنا بھی دیکھی سبحان اللہ سبحان اللہ میں بڑی کوشش کی تھی دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملیا کہ حضرت آمنہ کدے شام گئیاں ہوں آمنہ نو کی پتہ ہے سامنے بسرے دے شام کے بال نظر آ رہے ہیں اے بسرے دی اٹھا دیا گردنا نے مائی صاحبہ کتھے سن کمرہ کتھے سی مکہ شہر کے سجے کبھے پہاڑ سن پھر اگے جنگلات سن پھر آبادیاں سن ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے جس نور دی برکت نال ماں کمرے کے لیٹ کے تے شام دے محل ویکھ سکتی ہے تے بسرے کے اٹھا دیا گردنا ویکھ سکتی ہے او نور والا مدینے کے لیٹ کے تے پنڈی پتیاں دے غلاماں نو نہیں ویکھ سبحان اللہ فرماندے نے کائنات کو اینا دیکھ رہے ہیں آپ کی یقین اچھا جی نبی پاک سجدے کیا توجہ حضرات ساریاں کتاباں کی صفیہ فرمانیاں نے میں نے مٹھی مٹھی کہ دکھا بھری آواز آ رہی سی روح دی میں چٹائی تے لیٹی کہ میں اپنے کن بچے دے قریب کیتے بچہ کہتا کیا حضرت صفیہ فرمانیاں نے میرے کن دکھا بھری آواز آئی اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی یا اللہ میری امت بخش امت بخش امت بخش سبحان اللہ ساری زندگی مدینے والا آقا کدے غارہ میں جا کے دعا کر دے اللہم اغفر لامتی سبحان اللہ کدے کعبے جا کے دعا کر دے اللہم اغفر لامتی کدے میدان میں جا کے دعا کر دے یا اللہ امت بخش میراج میں گئے سارے پردے ہٹا کے وعدہ دے چہرے تو گھلا کے تے مسکرا کے دیکھیا کہ رب نے فرمایا یار کوئی گالتے سنا یا اللہ گال نہیں کوئی اللہ مغفر لے امتی میری امت سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آج نہیں ہوگی امت بخش نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بات ملک الموت حاضر ہو کے سلام عرض کر دے یا رسول اللہ نے سلام بھیجے اور اللہ نے فرمایا میرے معبود کو پوچھ لیا جی یار دی مرضی ہوگا تے روح نکالی ورنہ واپس آ جائے سبحان اللہ حضور نے فرمایا یار نے بلاوے تے یار انکار تے نہیں کردا میں تیار سبحان اللہ سبحان اللہ ہن عزرائیل سرکار دی روح مبارک نکال لیا رحمت عالم نے فرمایا ملک الموت بہت تکلیف ہو رہی ہے یا رسول اللہ میں آپ کا نوکر غلام ہوں میں نے اللہ نے بڑیاں تاکیداں کر کے بھیجے کہ خبردار میرے معبود میں تکلیف نہ ہو موسیٰ علیہ السلام تھپڑ مار کے میری اکھ دا ڈیلا باہر نکال کے تو آگے دروازے دا ادب سکھایا حضور میں آپ بھی آپ کا نوکر غلام آپ کی امت ہی چاہوں میں آپ کی روح اس طرح نکال رہے ہیں جس طرح مکھن کے بال نکالے جاتے ہیں رسول اللہ نے چہرے کا رنگ بدل گیا حضور نے فرمایا رب نے تاکید کی تھی تم بھی پوری کوشش کر رہے ہیں پھر بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے انہاں غریبوں کا کی حال ہوگا ہوگا جنہاں واسطے رب تاکید بھی نہیں کرتا ہوگا کہ تم بھی کوشش نہیں کرتا ہوگا عزرائیل میری گل سن یا رسول اللہ حکم میں خود ہی چھٹی دینا ہے جتنا درد کرنا ہی میں کر لیں جتنی پیڑ کرنی ہے میں کر لیں وعدہ کر میری امت کو تکلیف نہیں ہوگی اللہ اینا کم خار نبی اللہ اکبر کبیرہ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
البدایہ والنہایہ دی روایت کہ نبی پاک کو قبر کو اتاریا گیا، پتھر لگائے جا رہے سے، اور میں سامنے کھلو کے حضور کا چہرہ دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا آخری پتھر لگ جائے گا نا، چہرہ چھپ جائے گا، پتہ نہیں کدھے خواب بھی زیارت ہو کہ نہ ہو۔ میں درود پڑھ رہا تھا، نبی پاک دے چہرے وال دیکھ رہا تھا۔ حضرت فضل ابن عباس کہنے نے میں دیکھیا قبر وچ لیٹ کے اچانک نبی پاک دے اللہ بھلنے شروع ہو گئے۔ میں کیا جے پتھر نہ لاویو، میں جلدی نال قبر وچ اتریا، میں نبی پاک دیاں لباں دے قریب اپنے کن کیتے قبر وچ لیٹ کے نبی پیا کہ اللہم اغفر لی امتی، سبحان اللہ، یا اللہ تیری امت کو، یا اللہ میری امت۔ کل قیامت کا دن ہوگی، سورج سوا دے دیتے، زمین تانبے بننا تپری ہوگی، نفسا نفسی کی بخار ہوگی، نامہ اعمال کھلے ہوگی، ساری دنیا کٹھی ہو کے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جائے گی، اے اللہ کے نبی تو ساڑھے باپ ہو، اوکھا پکتا آگے اللہ کے دربار ساری شفارش کرو۔ حضرت آدم رو کے فرمان گئے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، کسی اور کو چلے جاؤ، آج وہ جلال بھی تھے، میں تے خود اس فکر دیکھنا کدھر دانے والی کافی پھر نہ کھول کسی اور کو، دنیا خانی آدم حضرت نوح علیہ السلام کو، وہ بھی کہنے گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کو۔ 50,000 سال کا دن ہوتا دنیا پھر نہیں نبی ہوئی، ایک نبی کے دروازے تے جائے گی، ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، کسی اور کو چلے جاؤ، پھر دے پھران دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے تے دنیا جائے گی، اے روح اللہ اللہ دے دربار سفارش کر دیو، میں دکھانا حضرت عیسیٰ فرمان کے لوگوں در در دیا ٹھوکرا کیوں کھا رہے ہو، در در دے دھکے کیوں کھا رہے ہو، اذهبوا الى محمد، سبحان اور اللہ، جب محمد مصطفیٰ کا فرمان جاؤ قبلی بارے پہنچا، عیسیٰ علیہ السلام کے تو حضور کا نام لیں گے ان دنیا میں مصطفیٰ کا پیار یاد آ جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا نعرے مار کے چل پڑے گی، تے پکار پکار کیا کہ بھی در چھڑ کے احمد مرسل دا کسی اور دوارے کیوں جائیے، در چھڑ کے احمد مرسل دا، بولو در چھڑ کے احمد مرسل دا کسی اور دوارے کیوں جائیے، در چھڑ کے احمد مرسل دا کسی اور دوارے کیوں جائیے، سرکار دا بوہا کافی ہے، سرکار دا بوہا کافی ہے، در در دیا جھڑکا کیوں کھائی، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی زندہ باد، ساری دنیا حضور کے دروازے سے اکٹھی ہو جائے گی، سبحان اللہ، المدد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بڑا اوکھا ویلا آ گیا، کسے خیر نہیں پایا، صدامہ سن کے نہ غلامہ نہیں کہ رحمت والا رسول اپنے خیمے تو باہر نکلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فریادی کھلوتے نے دروازے تھے، پنڈی بٹھیاں والا کاشت کے اندر عجیب منظر ہوئے گا، گرم بری نگاہ اٹھے گی، نبی پاک فرمان گئے او پگڑی والے تو کون ہے، سبحان اللہ، یا رسول اللہ میرا نام عبدالرحمن جامی، میں ساری زندگی تھوڑے عشق دی شمع جلائی ہے، جامی کیا نہ کی جانا ہے، آقا کلا نہیں آیا، ساری دنیا آئی ہے، یہ مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ تو اٹھی جدائی جہاں دی جان پہ نکل دیئے، ہون تے رحم کر دیئے، سبحان اللہ، ہون تے رحم کر دیئے، وہ ساگر مال آیا تو کون ہے، آقا میں تو اٹھی آل میرا نام دے میرے شاہ، میں کونے دا فقیر ہوں، پتر میرے لیے کی کہہ جانا ہے، یا رسول اللہ سارے نبیہ کل گئے ہیں،
پہلیاں پیادے داسا میرے علی کیوں پھرے اداسی میرے علی کیوں پھرے اداسی آج کل سونا کل لاسی میرے علی کیوں پھرے اداسی آج کل سونا آگل لاسی رو نہیں پھر آسن خوشیاں دے غم جاسی اے ملسا لبڑیاں قبلی والے فرمان دے امام آریا تو کون ہے یا رسول اللہ نہ پریلی دا حضرت ساری زندگی تو اٹھا کیسے میں تو اٹھا وکینا امرزا تو کی کہنا چاہنا ہے آقا سارے دروازے کھڑکائے میں کریم و ندی مسیح و صفی سبھی سے کہیں پر کہیں نہ بنی کلیم و ندی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اگر سچی کر لے ہم آئے یہاں ہم آئے اسی کنے واسطے آئے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے آقا مکین و مکان تمہارے لیے جنین و چنا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے سبحان اللہ کڑے کڑے بڑے عاشق سنی ہیں علامہ چشتی فرما دے لے وہ جامعہ کے عشق کی بات کا سبحان مولانا عبدالرحمن جامی بہت بڑے حضور دے عاشق اتنے بڑے عاشق ہیں کہ ایک باری مدینہ پاک مغموم کر کے روندے میں یا رسول اللہ تو دادا دل باہر کسے من مردہ از غیرت بسے یک بار میر دھر کسے بیچارہ جامی بارا حضرت جامی کا عشق اتنا سینا کہ عشق رسول نے جوش مارنا کہ مولانا دے جسم کا جوڑ جوڑ بکھرا ہو جانا لاتوں در پہ یہ سروں در پہ ہے پیر در پہ ہے لوگ سمجھ دینے مولانا جامی نے کسے قتل کر دیتا ہے تھوڑی دیر بعد پھر جسم سلامت ہو جانا جامی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر کوئی تئی کماری بولتا ہے جامی تے مار مار کے تو دادا دل باہر کسے من مردار غیرت بسے یک بار میرد ہر کسے بیچارہ جامی بار جامی کے کئی باری مر مر کے جیتے کئی باری مر مر مولانا جامی حضور دے بہت بڑے عاشق سن اور بڑا کلام ہے مولانا جامی دا مولانا جامی نے نعت لکھی جڑا میں عرض کیتا ہے نا کہ حضور دی بارگاہ کچھ بھی کہنے بڑی درد والی نعت ہے مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم تھوڑی جدائی بھی جان نکل رہی ہے یا رسول اللہ ہوں رحم کر دے اللہ یہ نعت لکھی بڑی لمبی نعت ہے اور مولانا محمد قیہ سہارنپوری نے بھی اپنی کتاب لکھی ہے مولانا جامی نے لکھی ہوئی نعت لکھی تھی اتنی پسند آئی نا کہ جامی نے منت مان لی کہ اے نعت نہ میں حضور دیاں جالیاں کو جا کے سنا سکتا میں اتھے جا کے سنا یہ ارادہ کر کے چل پہ مجھے ویسے مولانا کئی باری مدینہ پاک گئے مگر جو اس نیت نال گئے نا تو یہ نعت پڑھنا قافلے نال جا رہے سن اجے مدینہ پاک تو قافلہ دور سی مدینے دی سرحد نہیں سی شروع
ابو ایک سواد آیا سبز لباس سر پٹ گھوڑا دوڑا کے آیا کہ گھوڑا روک کے کہندہ السلام علیکم وعلیکم السلام قافلے والوں تھوڑے جامع کو قافلے والے کیا لگے استاد العلماء مولانا عبد الرحمن جامی اور تشریف فرمانے سوار قریب آیا جامی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جامی صاحب نے فرمایا مہمانوں کسی کچھ آئے آن والے کیا جامی میں آپ نہیں آیا میں تیرے آپ کا ڈکے تھی میں مدینہ پاک کو آیا حضور کا پیغام آیا حضرت جامی نے کی کیتا اپنی پگ لا کے نا کہ رستے بچھا دیتی فرماندے نے حضور دیا مہمانہ حضور دے کولوں آن والے میری پگڑی تو نہ کیا دسو میرے آقا نے کی فرمایا جاؤ گے پٹی پتیاں دے گردوں میں باغ آگے حضور نے کی فرمایا آن والے کیا جامی ذرا ہمت کر کے گل سنی نبی پاک نے فرمایا جا کہ جامی میں جا کے منع کر دے کہ تینوں میرے روزے تیاؤں دی اجازت ہے مدینہ نیڑے ہوئے عاشق جامی گیا ہوئے کہ نعت لکھ کے لے چلے ہوئے کہ مدینے والے کا پیغام آ جائے تو نہیں آ سکتا کوئی مولانا دیا کلیاں پہ عمل ہے کوئی پکا پہ آلاندہ ہے کوئی منہ پانی پا رہی ہے حکیم کہتے مولانا دوائی لے دو تسلی مولانا علیہ کھول کے فرمایا کی پہ کر دیو اکھے پانی پہ پانی تسکین ہو جائے مولانا نے فرمایا پانی کی کرے گا ہفت دریا گرد موشم سر نہ کردد کام ماں شربت دیدار باید تشنائے دیدار میں تے سخت دریا پی جاواں کہ میرا تے حرک بھی کرنا ہوئے جہاں شربت دیدار دا پیاسا ہوئے نا انہوں شربت انار کے سلیاں نہیں دیتا آن والا کہندہ ہے مولوی صاحب تڑپن دی لوڑ نہیں حضور تھوڑے کے نراز دے نہیں جامی کہندے نے کیسیاں گلنا کر دے انہارے کہندے منع کر دیتا ہے انہارے کہندے نراز نہیں غلطی کیے قصور کیے تے مولانا طرف رہنے تیار فیکھلی حضرت میاں محمد بخشی روح کدرے پھر دی تھی میاں صاحب بربادے نے طلب کیا دل پر میں منہ نہیں لاندو دل پر میں منہ نہیں لاندا عشق پسند نہ کردہ اے بات میری سب کیتی قدری سکا پڑیا در دل بر مکھ بکھاوے نہیں تے داغ میرا کس دھونا سجن دادر چھوڑ محمد کس در جا کھلو آن والے کیا مولی رو نہیں طرف نہیں حضور نراز اگر نراز نہیں تو میں نے منع کیوں کی تھا آن والے کیا جامی نبی کریم نے فرمایا جا کے جامی نو روک دے تینوں اجازت نہیں کیوں نہیں جامی جیڑی نعت لکھ کے لے آ رہی ہے اگر میں نعت میرے روزے دی آکے پڑھ دیتی او دے عشق دا تقاض ہے میں نو روزے تو باہر نکل کے جامی نو ملنا پڑے گا وہ دے عشق کا تقاض ہے وہ آیا نا کہ میں نے باہر نکلنا پڑے گا جب میں جا کے منع کر دے آج تو نہ آج میں کہ میں باہر نکلیا تو قیامت آ جائے گی بس تو نہ اس عشق والے جامی یا رسول اللہ جہاں دی جان بھی نکل دی ہو تو مہربانی کرو حضور فرمان گئے چادر آیا تو کون ہے یا رسول اللہ میں جیلم دے علاقے دا تھوڑا نوکرا غلام میاں محمد بخش میں نو کہہ دے نے محمد بخش تو کی کہنا چاہنا یا رسول اللہ آدم علیہ السلام کو لے کے
عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی دے دروازے تے گیا کسے خیر نہیں پایا تے میں سب کلو فریادی بن کے آیا ہے ہن آویں آویں نا چلاویں سبحان اللہ آویں آویں نا چلاویں اے میرے غمخارا اے باد خیر اج منگتے آتائیں باد خیر اج آسی بھی منگتے ہیں اسی راہ سجا کے بیٹھے ہیں باد خیر اج منگتے آتائیں امت دے غمخار اللہ ہے 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 اللہ جل ہے جلالہ ومن آویں آویں نا چلاویں اے میرے دلدارا باد خیر اج منگتے ہیں باد خیر آقا محفل سجا کے بیٹھے جڑاوا کر کے بیٹھے راہ سجا بیٹھے اس واسطے کہ مدینے والے آ جانا باد خیر اج منگتے آتائیں امت دے غمخارا کسی آخیا میاں صاحب پھر کی بنے گا میاں صاحب رو کے کہہ دینے میں دسنا میں جے وکیل ہوں میں دسنا پھر کی ہوئے گا کدھرے میرے علی کدھرے ہند الولی کدھرے احمد رضا کدھرے جامی کدھرے رومی عاشق فریادہ کر گئے تے پھر کملی دا گھونڈ کھول کے سونا ایک کملی دا گھونڈ کھول کے سونا کرسی اے آوازا آؤ لوگو کھلن لگا دے رحمت دا دروازہ مطالعے کے دور سے کہہ رہے ہیں علماء اور مشائخ کی موجودگی کہہ رہے ہیں کہ کسے کام نہیں ہونا اس سے زہرا دے بابے میں کام ہونا حضور کی کرنے حضور سجدے پہ جانا میں جنہی تو حدیث سننا چاہنا بڑی توجہ کرتا سجدے پہ جانا نامہ اعمال کھلے نہیں اللہ بڑے جلال بھی تھی سورج زمین کے قریب آ گئے زمین نامے وقت تپ رہی ہے انہوں نے سجدے پہ کہ جڑی دعا کرنے گی وہ دعا ہو رہی ہے مابن کی مبارہ اپنے گستگو پیدا ہوئے تھے دعا کی تھی اللہ مغفر لے امتی یا اللہ میری امت بخش کعب دعا کی تھی اللہ مغفر لے امتی امت بخش معراج نے دعا کی تھی اللہ مغفر لے امتی جتھے بھی موقع ملیا دعا کی تھی اللہ مغفر لے امتی جو قیامت کو امت فریاد کر کے حضور دے بوئے تے جائے گی نا کہ نبی پاک سجدے پہ کے اے نہیں آکر کی امت بخش دے نبی کریم کی دعا کرنے گے رب حبلی امتی رب حبلی امتی یا اللہ تو جلال وچے نامہ اعمال کھلے نے اس اسے پتہ نہیں کی فیصلہ کرے تو ہی کر کے امت میرے حوالے کر سبحان اللہ رب حبلی میرے حوالے کر معلوم کرے گا ربا میرے حوالے کر میں اپنا فیصلہ کر لے گا نہ کی شروع کر سبحان اللہ آج لے ان کی قرآن آج مدد مانگوں سے کل نہ مانے گے قیامت میں چشتی صاحب میں ایک عاشق کی کہانی پڑھ رہا تھا وہ قیامت کا سارا منظر بیان کر دینا تو کہتے ہیں میرا نامہ اعمال دیکھیا جائے گا کہ گناہ ہی گناہ ہوں گے تو نیکیاں ہوں گی بڑیاں تھوڑیاں تو فرشتے کہنے گے یا اللہ دے پلے نیکی کوئی نہیں
یہ تو گناہ نال بھریا ہوئے کہ اللہ جلال بھی تو آپ کی آخی گا انہوں جہنم لے جائے اللہ فرمایا کہ انہوں جہنم لے جائے جب اعلان ہوئے گا نا جہنم لے جائے وہ کہنا میں کی کرنا میں شور پا رہا ہوں وہ رسول تے مان ہوئے تو پھر وہ کہنا قیامت میں میں چیخنا شروع کر دیاں گا شور پا دیاں گا گر حکم جہنم کا مجھے دے گا الہی گر حکم جہنم کا مجھے دے گا الہی اور بھیجے پکڑنے کو اگر اس نے سپاہی اس وقت میں چلاؤں گا اور دوں گا دہائی ٹھہرو میں ذرا اپنے محمد کو بلا لوں میں شور پانے آگا ٹھہرو میں ذرا اپنے اور فرشتوں میں گناہگار ضرور ہوں پر ٹھہر جانا میں فریاد کروں گا یا رسول اللہ میں نے فرشتے لے چلے جہنم مدینے والے میں گناہگار ضرور ہوں پر تھوڑا غدار نہیں ہوں یا رسول اللہ میں گستاخ نہیں ہوں میں میلاد بنانے والا میں نعرے مارنے والا میں جلوس نکالنے والا میں گلیاں سجانے والا رب دے حبیبہ مہربانی کرو گر حکم جہنم کا مجھے دے گا الہی اور بھیجے پکڑنے کو میرے اس نے سپاہی اس وقت میں چلاؤں گا اور دوں گا دہائی ٹھہرو میں ذرا اپنے محمد کو بلا لوں جب میں فریاد کروں گا پتہ جب پھر کی ہوئے گا آئیں گے شہ والا مدد کرنے اسی دم آئیں گے شہ والا مدد کرنے اسی دم فرمائیں گے اے امتی تو کرنا کوئی غم فرمائیں گے اے امتی تو کرنا کوئی غم میں آیا ہوں بن کر تیرا مونس تیرا ہمدم تجھ کو میں اس کملی اقدس میں چھپا سبحان اللہ سبحان اللہ تجھ کو آ جا گناہگار قریب آئے گا نبی پاک پر کملی دے دے قیامت دی پوری ڈھونڈے گی کیا مجرم کدھر گیا ہے جہنم لے آلہ حضرت بلادر مولانا حسن رضا کہنے ہیں پولیس والا ڈھونڈو ایسا نہیں لبنا ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا مولانا حسن اللہ خان اللہ اکبر مدینہ پاک اللہ سب نے حضور مدینہ آئے آئے دور دیاں جالیاں سامنے کھلو کے نا حسن اللہ سلام سبحان اللہ یا رسول اللہ کریم آقا میں آپ کا خاندانی نوکر ہوں آقا میں احمد رضا کا بھائی ہوں ہمارے ماں باپ بھی آپ کے نوکر میں خاندانی غلام ہوں سبحان اللہ آقا میں بریلی سے آیا ہوں یا رسول اللہ 2 درخواستیں لے کر آیا آپ کی بارگاہ میں میری 2 درخواستیں ہیں پھر آخر پہ ایک درخواست میں نے اللہ سے بھی کر لی سبحان اللہ آئے احمد رضا نے بھائی کی درخواست لکھی یا رسول اللہ جب عزرائیل میری روح نکالنے کے لیے آئے میری روح نکال رہا ہو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو مرغا زبا کہتے ہیں تڑپڑی وہ کہتے ہیں مرغے بسمل دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو روح نکل رہی ہوئے سینہ میرا ہوئے ہاتھ مدینے والے آقا تو آنا ہوئے کال وقت اجل سر تیری چوکٹ پہ دھرا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا حسن رضا نے آکھیا مدینہ
مدینے والے آقا بس اتنی درخواست ہے جب آخری وقت ہو روح نکل رہی ہو سینہ میرا ہو ہاتھ آپ کا ہو سر میرا ہو دل آپ کا ہو پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہو اے کعبے کے مالک تجھ سے بھی درخواست ہے میں مر جاؤں گھر والے غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھا کے قبر میں لٹا کے مٹی ڈال کے واپس چلے جائیں میرے مالک تجھ سے درخواست ہے مٹی نہ ہو برباد بسے مرگ الہی مٹی نہ ہو برباد بسے مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. اچھا بھائی ایمان نہ دسو عقیدہ جڑا مرضی رکھو گل انصاف دی بندہ دنیا تو جانا ہے تے ماں باپ رشتہ دار بھائی کوئی قبر بھی لیٹ دے نہیں لیٹ بڑا پیار کرنے والے کفن دے دیں گے غسل دے دیں گے جنازہ پڑھا دیں گے قبر بھی لٹا دیں گے مٹی پا کے واپس چلے گئے جنہاں سے بڑا مان سی او چلے گئے مدینے جو آواز آئی غلامہ فکر نہ کر بھرا بے وفا ہو سکتے نے مصطفیٰ بے وفا جنہاں واسطے دولت کماتا رہے ہیں حلال دیکھی نہ رہا ہو چلے نہیں فکر نہ کر میں ہوں گا پہ حضور قبر بھی چاہتا ایمان نہ دسو جس قبر بھی ماں نہ ہوئے باپ نہ ہوئے بھائی نہ ہوئے رشتہ دار نہ ہوئے سنگی بیلی کوئی نہ ہوئے بند قبر بھی 2.5 فٹ لمبی 6 فٹ چوڑی مدینے والا آقا مل جائے امتی دی عید ہوگی جی کہ نہیں ہوگی سبحان اللہ بے شک حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی گجاتی رحمت اللہ تعالی علیہ مفتی صاحب فرماندے نے جب حضور میری قبر چاہنا آئے آئے سبحان اللہ مفتی صاحب تجھے کی کرو گے سنو مفتی صاحب کی گل کہنا روز میری قبر چاہنے تو میں کی کروں جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں کیوں جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں جو دل نبی اولا بالمومنین من انفسہم اللہ فرماتا میرا نبی مومنانی جانا نہ نبی قریب ہے جو دل سے رہ کے جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں. ساڑھے واہ کہنے دی علاقے صوفی بزرگ گزرے نے حضرت طاہر کریمی رحمت اللہ علیہ عیدگاہ شریف نے علماء حضور سے بڑے عاشق ہیں میں آپ کا کلام پڑھ رہے تھا تو طاہر کریمی اتنے بڑے عاشق چشتی صاحب کی جگہ کہنے نے کیوں آپ فکر کرتے ہیں طاہر نجات کی کیوں آپ فکر کرتے ہیں طاہر نجات کی جب شعبہ نجات کے نگراں حضور ہیں شعبہ نجات کا نگرانی کملی والے تنوں کا نہیں فکر اتھے نے مصطفیٰ کے قبضے اختار بھی سب کچھ اچھے طاہر کریمی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تو مدینہ پاک پر منہ کر کے کہ درود پہ پڑھا تو کسی نے آکیا پیر صاحب کیا کر رہے ہیں کن خیالوں میں گم ہیں اور سنو طاہر کریمی نہیں کہا طاہر کریمی رو کے کہنے نے میرے تخیل کی محفلوں میں حضور تشریف لا رہے ہیں میرے تخیل کی محفلوں میں حضور تشریف لا رہے ہیں اور بدل بدل کر لباس نوری بدل بدل کر لباس نوری وہ اپنے جلوے دکھا رہے ہیں بدل بدل کر لباس نوری وہ اپنے جلوے دکھا رہے ہیں. عقیدہ کا شعر ہے جہاں بھی ذکر حضور ہوگا وہاں وہ حاضر ضرور ہوں گے ذکر حضور اور حاضر ضرور جہاں بھی ذکر حضور ہوگا وہاں وہ حاضر ضرور ہوں گے. ارے وہ دیکھو دیکھو وہ دیکھو دیکھو رسول انور ہماری محفل میں آ رہے ہیں وہ دیکھو دیکھو رسول انور ہماری محفل میں آ رہے ہیں
सवारी तैबा से चल पड़ी, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं और हवा की खुशबू बता रही है वो सुल्फ अपनी सजा रहे हैं। मेरे कोल तुहाडे वास्ते इस तो बड़ी कोई दुआ नहीं। जलसा खत्म हो गया, घर जाओ, आज रात थोड़ी अख लगे तो मिलाद वाले मुस्तफा मैं अपने अजीज भाई जनाबे शाह चिश्ती साहब, मियाँ यासर अख्तर साहब, मियाँ ज़ीशान साहब, मियाँ सरबलंद अख्तर साहब और इन्होंने जुमला रफ़क़ा मुआविनीन वाबस्तगान सब मुबारकबाद भी पेश करना, हदिया तबरीक और तहसील पेश करना। कितना खुश नसीब है वो बाप कि जिसमें अल्लाह ने ऐसी नेक औलाद दी जो मरण तो बाद भी अपने बाबू ने नबी पाक के जिक्र के तोहफे भेजे। अल्लाह ताला ने भाइयों को बरकतां रहमतां अज़मतां अता फरमाए। अल्लाह सब दा आया कबूल करे। सच्ची बात है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तकरीबन 2 साल तो बाद प्रोग्राम में नहीं जा रहा, मगर चिश्ती साहब मेरे भाई ने और जिस मोहब्बत ना इन्होंने किया और मियाँ बिरादरान की खाक का इजहार किया तो ये सोच के आ गया कि दिल गिरफ्ता ही सही बज़म सजा दी जाए, याद जाना से कोई रात न खाली जाए। अल्लाह सब हुजूर का गुलाम बनाए, अल्लाह सब हुजूर की ज़ियारत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहि अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد تمام آباب اکبر الحمد شریف 3 بار کل شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے صاحب کا میرا حضرات جی بکار تمام حضرات اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں یہ محفل پاک کا اہتمام جناب میاں یاسر اختر رضائی صاحب ان کے برادران نے کیا ہے اور آج 13 ربیع الاول شریف کی سالانہ محفل پاک ہے جس میں یہ سجاوٹ کرنے والوں کو اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے عطا فرمانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ مقبول ہیں جو ان کی آمد کی خوشی میں سجاوٹ کرتے ہیں مکانوں کو سجاتے ہیں دکانوں کو سجاتے ہیں یہ تمام تقریب کا اہتمام انعامات کا اہتمام سابق ناظم سٹی پنڈی بٹیا جناب چودھری منیر رائی صاحب اور فرزند پنڈی بٹیا جناب چودھری بابا شفیق رائی صاحب اور چودھری محمد اویس رائی صاحب چیئرمین میننگ مذاہب کمیٹی آپ نے بھی ان لوگوں کے لیے خوشی کے طور پر اظہار تشکر کے طور پر یہ گفٹ پیش کیے ہیں اور اپنے بزرگ جناب حاجی چودھری محمد رفیق رائی صاحب مرحوم حاجی محمد شفیق رائی صاحب مرحوم اور ان کے برادران کے سال ثواب کے لیے بھی یہ تقریب شہید منعقد ہے تمام جملہ مومنین مومنات کے لیے دعا ہوگی آپ کے لیے لنگر شریف کا بھی اہتمام کیا گیا ہے یہ 5-7 منٹ کی تقریب ہے آپ نے اٹھنا نہیں ہے بدنظمی کا مظاہرہ نہیں کرنا عقیدت اور محبت کے ساتھ عشق کی گفتگو عقیدے کی گفتگو حضرت علامہ مولانا محمد ابوبکر چشتی صاحب نے آپ کو سنائی ہے اور انشاءاللہ کل رات جامعہ مسجد گلزار حبیب محلہ سلطان شاہ میں محفل پاک منعقد ہوگی حضرت علامہ مولانا مظہر سعید صاحب اختاری خود خطاب فرمائیں گے اور تمام حضرات ان پروگراموں میں شرکت فرما کر ثواب داریاں حاصل کریں گے ہاں جی یہ اب تقریب کا جو آغاز تقسیم انعامات کا پیر طریقت حضرت علامہ پیر محمد ابوبکر چشتی صاحب اپنے دست مبارک سے فرمائیں گے تشریف لاتے ہیں پہلے جناب مار شیر علی جنہوں نے جلوس میں اپنی سائیکل کو سجایا ہے اور ہر سال بڑی عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ سائیکل کو سجاتے ہیں اور پیر طریقت پیر محمد ابوبکر چشتی صاحب سے اپنا یہ انعام دیکھو دنیاوی انعام بھی دیا جا سکتا ہے لیکن یہ کنز الایمان شریف بما تفسیر یہ پیش کیا جاتا ہے اس سے بڑا انعام اور کوئی نہیں ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا نذیر احمد صاحب محلہ مردان شاہ جو اپنی گلی کو سجاتے ہیں تشریف لاتے ہیں اور پیر طریقت پیر ابوبکر چشتی صاحب سے اپنا یہ انعام وصول کرتے ہیں ہماری اس محفل میں جناب محبوب صاحب تشریف لائے چودھری فیاض صاحب تشریف لائے عبدالخالق تعلیم والے تشریف لائے اور فضل الہی صاحب منیش صاحب دیگر تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اب جناب چودھری محمد منیر رائی صاحب اپنے دست مبارک سے یہ تحائف پیش کرتے ہیں جناب شیخ عبدالخالق صاحب رضاکی جنہوں نے محلہ علی ٹول کو سجایا وہ آئیں اور چودھری صاحب کے دست مبارک سے اپنا انعام وصول کریں محمد یامین صاحب محمد یاسین صاحب محلہ مانی شاہ والے وہ آئیں اور یہ اپنا انعام چودھری صاحب کے دست مبارک سے وصول کریں جناب محمد یامین محمد یاسین صاحب وہ آئے جو آؤ جلدی آؤ محمد حسن سیٹھی صاحب جنہوں نے اردو بازار کو سجایا ہے وہ تشریف لائے محمد حسن سیٹھی صاحب وہ چودھری منیر رائی صاحب سے اپنا دست یہ انعام وصول فرمائیں اور مین بازار کو جو سجایا گیا ہے فرنٹ پر محمد جوید صاحب وہ تشریف لائیں جوید صاحب چلو جی لے لو سیٹھی صاحب جوید صاحب سے بھی لے لو شیخ بلال رضاکی صاحب جنہوں نے خوبصورتی سے ساتھ مین بازار کو سجایا ہے جناب شیخ محمد بلال رضاکی صاحب وہ تشریف نہیں لائے تو جناب غازی محمد شریف صاحب کی خدمت میں دستار کروں گا وہ جناب چودھری منیر رائی سے یہ انعام شیخ بلال صاحب کا وصول فرمائے
میاں ذیشان اختر صاحب، آپ نے تو یہ میلاد چوک کو سجایا. میاں احسن صاحب، میاں ذیشان اختر صاحب چودھری منیر رائے سے اپنا یہ انعام وصول کریں. ملک عظمت بائی پاس، یہ غازی محمد شریف رضاکی صاحب کی طرف سے یہ 1000 روپے کا یہ عطیہ یہ شیر علی صاحب جی نے سائیکل سکھایا ہے، وہ چودھری صاحب سے دستے مبارک سے وصول کریں. جناب ملک محمد احمد صاحب جو بائی پاس پہ محفل پاک کا بھی اہتمام کرتے ہیں، بائی پاس کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں، وہ اپنے انعام سنی تحریک جناب محمد کاشف فرائض صاحب صدر سٹی پنڈی بھٹیا وہ تشریف لائیں. اور کوئی سنی تحریک کا جوان عرفان صاحب تسی آ جاؤ، کوئی آ جائے سنی تحریک کا انعام وصول کر لیں. تشریف لے آؤ جناب، جلدی کرو. عابد حسین محلہ حسن پورہ غلام حسین جنہوں نے پہاڑی کا اہتمام کیا، انتظام کیا، وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں. جناب عابد حسین غلام حسین چودھری منیر رائے کے دست مبارک سے اپنا انعام کنز ایمان شریف بما تفسیر نواب پورہ گلے کو جو سجایا ہے جناب محمد ضمیر شاہین صاحب نے، شوکت علی صاحب اور محمد قاسم صاحب یہ تشریف لائیں اور یہ اپنے دونوں انعام تقسیم سے ہیں. جناب ضمیر شاہین صاحب، شوکت صاحب، قاسم صاحب تشریف لائیں اور یہ دونوں انعام دو انعام دو جنہیں دو بندیاں نے یہ مین بازار میں سجایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. جی شوکت صاحب یا قاسم صاحب آگے محمد عرفان اسلامی بھائی جنہوں نے حسن پورہ میں گلی نمبر 4 کو سجایا. اللہ تبارک و تعالیٰ محمد عرفان اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں، گلی نمبر 4 حسن پورہ کو سجایا گیا. قاری محمد عثمان صاحب اور شاہزد صاحب تشریف لائے، محلہ بلال پورہ گلے کو سجایا گیا. قاری محمد عثمان اور ذیشان صاحب. ہاں جی صوفی صدیق صاحب تفصیل فرما لو، حبیب اللہ صاحب تسی وصول فرما لو جناب. ہاں جی کرتے ہیں. اب تشریف لاتے ہیں فرزند پنڈی بھٹیا جناب حاجی بابر چودھری محمد شفیق رائی صاحب چیئرمین بلدیہ پنڈی بھٹیا، اپنے دست مبارک سے انعامات تقسیم کر دے. جناب حاجی بابر شفیق رائی صاحب. شیخ احسن صاحب، محمد عمر، محمد ندیم صاحب جنہوں نے لاخانہ بازار کو سجایا. شیخ احسن صاحب، محمد عمر، محمد ندیم صاحب لاخانہ بازار تو کوئی بندہ ہے آپ وصول کر لیں. فیصل صاحب ہیں، آؤ جی آؤ. وقت بری والی گلی کو جس نے سجایا ہے حمزہ صاحب اور ان کے ساتھی تشریف لائیں اور یہ اپنا انعام وصول کریں. جلدی جلدی تشریف لے آؤ جناب. یہ لاخانہ بازار وقت بری گلی والے حمزہ صاحب. صرافہ بازار کے لیے جناب حاجی منور حسین صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنا انعام وصول کر دیں. صرافہ بازار حاجی منور صاحب تشریف لائیں اور اپنا یہ انعام فرزند پنڈی بھٹیا حاجی محمد بابر شفیق رائی سے وصول فرمائے. محمد زاہد صاحب محلہ معصوم پورہ جنہوں نے اس گلی کو سجایا، اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کی. محمد زاہد صاحب محلہ معصوم پورہ. معصوم پورہ بندہ ہے بھی کوئی؟ چلیے رکھو جی. گلی نمبر 4 محلہ حسن پورہ قاسم اور محمد الیاس صاحب. قاسم صاحب، محمد الیاس صاحب تشریف لائیں. گلی محلہ فاروق اعظم امیر جماعت اہل سنت جناب مولانا محمد نور حیات صاحب کی زیر نگرانی میں یہ انتظام اہتمام کیا گیا. تو مولانا نور احمد حیات صاحب ہی اس گلی کا یہ انعام وصول کو جو انہوں نے اہتمام کیا بچوں نے ان کو یہ انعام دو دے. اچھا وہ دینے نا وہ گلی والے دینا تسی بازار دا مین دا کر لو، گلی والے نہ دینے. ہاں جی چوک سراجہ حافظ اجاز صاحب محمد علی صاحب نے اہتمام کیا، انتظام کیا. اب تشریف لاتے ہیں جناب چیئرمین بین المذاہب کمیٹی جناب چودھری محمد اویس رائی صاحب اور اپنے دست مبارک سے انعامات تقسیم کرتے ہیں. جناب چودھری محمد اویس رائی صاحب. ہاں جی یہ چوک سراجہ جناب علی صاحب چیئرمین بین المذاہب کمیٹی ضلع آفت آباد چودھری محمد اویس رائی سے اپنا یہ انعام وصول کرتے ہیں. اور جناب مبشر صاحب اور محبوب عالم مغل صاحب جو کہ یہ پنڈی بھٹیا میں چیئرمین صاحب کے رفیق حیات ہیں اور انہوں نے انتظام اہتمام صفائی میں اور دیگر معاملات میں جناب مبشر صاحب اور محبوب صاحب تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں. دو انعام دیو جی، مبشر صاحب نے بھی محبوب صاحب قرآن پاک. ستر والا گلا بھی جنہیں سجایا وہ آجے. حافظ بلال صاحب کیلانی وہ تشریف لائیں. ہاں جی
حافظ بلال مبشر صاحب اور محبوب عالم صاحب نے اپنا انعام جناب چیئرمین بین المذاہب کمیٹی سے وصول کیا. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. حافظ بلال صاحب ہاں جی ان کے بھائی آئے. چک دھلا کو سجایا گیا جناب چودھری محمد اویس ارائم کی زیر نگرانی انتظام کیا گیا. اس انتظامیہ کو جو بندہ ہے تو وہ انعام جناب زاہد صاحب تشریف لائیں. ہم تہ دل سے مشکور ہیں. بڑا انتظام بڑا اہتمام کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ چک دھلنے والے کو اور زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے. محمد زاہد محمود اتاری اور طارق محمود اتاری جنہوں نے اپنے رقصوں کو سجایا اور جلوس کی رونق کو دوبالا کیا وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام چیئرمین بین المذاہب کمیٹی سے وصول فرمائیں. آؤ جی آؤ زاہد صاحب جلدی آؤ جاؤ. آؤ آؤ طارق محمود صاحب آؤ. میاں ذیشان اختر صاحب تشریف لائے اور اپنا انعام وصول فرمائیں چیئرمین بین المذاہب کمیٹی سے جناب چودھری اویس صاحب دست مبارک سے. اب تشریف لاتے ہیں جناب غازی محمد شریف رضاکی صاحب اور جنرل سیکرٹری انجمن تاجرہ اور اپنے دست مبارک سے انعامات تقسیم کرتے ہیں جو کہ چیئرمین بین المذاہب کمیٹی جناب چودھری محمد اویس صاحب کی طرف سے یہ خصوصی گفٹ پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو میلاد شریف کی محافل اور میلاد شریف کے جلوسوں میں ریلیوں میں جس طرح انہوں نے حاضری دی چیئرمین صاحب نے حاضری دی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اردو بازار والے وہ ہیں جناب سیٹھی صاحب یہ چیئرمین بین المذاہب کمیٹی کی جانب سے یہ آپ کو گفٹ جناب غازی محمد شریف رضا کی جنرل سیکرٹری انجمن تاجرہ کے دست مبارک سے وصول فرمائے. جو جی وقت بری گلی حمزہ صاحب تشریف لائیں چیئرمین بین المذاہب کمیٹی کی جانب سے ان کو یہ گفٹ پیش کیا جاتا ہے وقت بری گلی والے. اور محلہ فاروق اعظم میں ان بچوں نے اہتمام کیا گلی کو سجایا. چودھری امداد مبارک والی گلی جناب حافظ شہباز مین بازار والے تشریف لائیں اور یہ کنز ایمان شریف کا تحفہ اور ایک گفٹ جناب چودھری محمد اویس صاحب کی طرف سے اور امیر جماعت اہل سنت کی جانب حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انجمن محمدیہ مسجد کی طرف سے یہ گفٹ پیش کیا جاتا ہے جناب امیر جماعت اہل سنت اقبال صاحب آپ تشریف لاؤ اور یہ وصول فرماؤ. یہ مارشیر علی صاحب سائیکل والے کو بھی چودھری محمد اویس صاحب کی طرف سے یہ تحفہ اور گفٹ پیش کیا. حاجی فیصل صاحب منظور صاحب تشریف لائیں اور یہ مین بازار کا تحفہ قبول فرمائے جناب حافظ حاجی فیصل منظور صاحب. لو جی یہ میلاد چوک کو خصوصی تحفہ جناب میاں یاسر اختر ارائیں صاحب کو چودھری محمد اویس ارائیں صاحب کی طرف سے یہ خصوصی گفٹ پیش کیا جاتا ہے جناب میاں یاسر اختر ارائیں صاحب یہ جناب غازی محمد شریف صاحب کے دست مبارک سے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حاضری قبول و منظور فرمائے یہ نذرانہ عقیدت قبول و منظور فرمائے. اب قبلہ پیر صاحب اپنے مخصوص انداز میں حاجی میاں اختر حسین صاحب کے لیے چودھری محمد رفیق ارائیں صاحب چودھری محمد شفیق ارائیں صاحب ان کے برادران کے لیے اور جملہ مومنین مومنات کے لیے دعا اور تمام حضرات اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں اور آپ کی خدمت میں لنگر شریف کا یہ میلاد شریف کا لنگر پیش کیا جاتا ہے. بد نظمی کا مظاہرہ نہیں کرنا بڑی قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور قبلہ پیر صاحب مسافر بھی ہیں اور روحانی پیر بھی ہیں انشاءاللہ. تو مدینے کا تصور لے کر دعا مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک کے نالین کے مقدس کا صدقہ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے گا. قبلہ پیر صاحب کے جو بھی آپ نے کلام پڑھا ہے ان مرحومین کے لیے پیر صاحب کے ملک فرماندے خصوصی دعا فرماتے ہیں. سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اور اللہ کا محبوب آپ کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اے دلوں کے راز جاننے والے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ تیرے محبوب کی آمد کی خوشی میں کیا. یا اللہ سے اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کریم کی بارگاہ میں
شرف قبولیت عطا فرما اور مالک ہمیں اپنی شان کے لائق خیر عطا فرما۔ خالی جھولیاں بڑی امید پہ تیری بارگاہ میں لائے ہیں، کائنات میں تجھ سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے، تیرے معبود سے بڑا کوئی قریب نہیں ہے، جو پتھر مارنے والوں کو بھی دعا دیتے ہیں، جو کانٹے بچھانے والوں کے نیچے چادریں بچھاتے ہیں، اس معبود کے در سے خالی جانا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ ہماری جولی میں ایسی پیٹ ڈالیں کہ پھر کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یا اللہ ہمیں اپنا محتاج رکھ، اپنے محبوب کا محتاج رکھ۔ جن دوستوں نے بازار سجائے، گھر سجائے، سائیکل سجائے، گاڑیاں سجائیں، سجاوٹ کا ایک ہی مقصد تھا کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کے۔ مالک محبوب پاک کا صدقہ سب کو دونوں جہان کی خیریں، رحمتیں، برکتیں عطا فرما۔ میاں برادران کے والد مرحوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ، اور جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا، علامہ چشتی صاحب بہت سارے آپ کا ذکر کر رہے تھے، وہ نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ مرنے والوں کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، آخرت کی منازل آسان فرما۔ اللہ اغفر لنا قبل الموت، اے اللہ ہمیں موت سے پہلے بخش دے، ورحمنا عند الموت، جب موت کا وقت آئے ہم پہ رحم فرما، ولا تعذبنا بعد الموت، مالک موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا، ولا تحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے محبوب کا صدقہ ہم سے حساب ہی نہ لینا۔ اے اللہ اگر کسی وجہ سے حساب لینا ضروری بھی ہوا تو از نگاہ مصطفیٰ پہ نام بگی حضور کی نظروں سے پوشیدہ کر کے حساب لینا، تاکہ اپنے آقا کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بار ہم مغرق خذ یدی سائل لنا اشکالنا۔ یا اللہ اپنے محبوب کی ساری امت کے حال پہ رحم فرما، بیماروں کو شفا دے دے، دکھیوں کو سکھ دے دے، جو تعلیم میں ہے کامیاب فرما، جو کاروبار میں ہے برکت دے، جو بے روزگار ہے اچھے روزگار دے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو شرم و حیا کی چادریں عطا کر، نوجوانوں کو بے روی سے بچا۔ میرے دیرینہ کرم فرما بھائی ہیں، مہربان ہیں، اکثر میرے میزبان بنتے ہیں، جناب حاجی منور صاحب، ان کے لیے ان کی فیملی کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دارین کی ساتھوں سے نوازے۔ ایک اور بھائی کچھ پریشان، بہت زیادہ پریشان تھے، انہوں نے دعا کے لیے کہا، مالک اپنے محبوب پاک کا صدقہ ان کے زخمی دلوں پہ صبر کے مرہم بھی رکھ اور اپنے خزانہ غیر سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جن بچوں کی ابھی تک شادی نہیں ہے اور گھر والے پریشان ہیں، اپنے محبوب کا صدقہ زندگی کا اچھا نیک ساتھی عطا فرما، جن گھروں میں تکلیف ہے دور کر دے، دکھ ہے سکھ دے دے، پریشانی ہے تو پریشانی سے نجات دے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کنے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ مالک جتنے علماء کرام تشریف فرما تھے، مجھ طالب علم کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، سب کو دونوں جان کی خیر رحمت برکت عطا فرما۔ جماعت اہل سنت کے لیے، سنی تحریک کے لیے، اور جتنے ہماری جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، سب کو نبی پاک کا قرب عطا فرما، حضور کی بارگاہ میں سب کی محبتیں قبول فرما۔ پنڈی بٹیاں والوں میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علامہ شاہ چشتی جیسا ایک مرد مجاہد دیا ہے۔ اگر کوئی مورخ ایماندار ہوا نا تو وہ تاریخ لکھے گا تو علامہ شاہ چشتی کا نام سورج کی طرح روشن نظر آئے گا۔ اللہ کی بات کو قبول فرمائے، اللہ اپنے محبوب کی کاز کے لیے سب کو کام کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ آج محفل ختم ہو، تو جانتا ہے صرف تیرے محبوب کے لیے ہم اکٹھے ہوئے، تیرے محبوب کے ذکر کے لیے۔ یا اللہ آج آنکھ لگے تو زہرا کے بابا سے لگ جائے، حسنین کے نانا سے لگ جائے، ہماری نسلوں کو بھی حضور کا شہدائی بنا، غلام بنا۔ ملک پاکستان یہ اولیاء اللہ کی عنایت سے ملا ہے، فیضان ہے، کرم فرما دے۔ ہمارے وزیر اعظم پاکستان بار بار ریاست مدینہ کا اعلان کرتے ہیں، مگر ابھی تو ریاست انگلینڈ نظر آ رہی ہے۔ تو یہ مدینہ کی حالات نہیں ہے کہ لڑکیاں باہر پھریں، مدینہ کی ریاست جب آئی تو پھر پتہ چلے گا مدینہ کی ریاست کا قانون کیا ہے، نام کچھ اور ہوتا ہے، زبان کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر خلقی محمد مصطفیٰ جانے رحمت تیرا سلام شمع
بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام دے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند دے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرص وقنا عذاب الميزان یا الہی آج کی ہماری یہ میلاد پاک کی محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہی اس محفل پاک کی برکات سے ہم سب کو ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما میلاد پاک کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما اپنے محبوب کی آمد کی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرما پیارے محبوب کے میلاد کی برکت سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما قرضداروں کے قرضے دور فرما حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما ہمیں اسی طرح ہمیشہ جھوم جھوم کے ہر سال زندگی میں بار بار اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں بھرپور طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جن بچوں نے میرے ساتھ مل کے تیرے محبوب کی آمد کی خوشی کے سلسلے میں یہ گلیوں بازاروں کو چوک کو اور سٹیج کے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ معاونت کی یا اللہ ان بچوں کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما ان کو اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام بنا پنج گنا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ